آگ آپ پر پیش کی جائے گی کہ بھئی یہاں جانا ہے تم نے. کس کو پیش کی جائے گی؟ آج کے مسلمان کو، کیونکہ یہ تو فرعون بنا ہوا ہے. کہتا ہے میں ہوں، بس میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. فرعون اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ شاعر نے کیا خوب بات کی ہے نا کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون رہا لیکن او رعون بودو ما رعون نیست. میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے، یہاں بھی ہر شخص اپنی ذات میں، اپنی جہاں اس کی ہوتی ہے نا، وہاں فرعون بن جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ نجات کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یقینی نجات، مگر کیسے؟ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور توجہ کریں، غور سے سنیں. اور دیکھیں، غور اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے اور اس کا انتقال لازمی ہے. چھوٹی سی بات ہے لیکن بالکل واضح ہے، بالکل عام ہے کہ جو آیا ہے اس کو واپس جانا ہے. آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. واپس کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس واپس جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننی ہوں گی، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جائیں گے. تو دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ باتیں کوئی سننے کے لیے بھی تیار ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اس پر غور کرنا تو درکنار، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میں وہ قصوں کہانی والی جو آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہیں اس کی باتیں نہیں کر رہا، وہ تو آپ غور سے سنتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. قرآن کی جو مضمون ہے جس میں تدبر کرنا ہے اور جو ہم نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہتے، تو اس کی میں بات کر رہا ہوں. صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن پر غور و فکر اور تدبر چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے قرآن میں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے. اللہ تو قرآن کی یہ آیت ہی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ افلا یتدبرون القرآن. کیا یہ قرآن میں سوچتے نہیں ہیں؟ تدبر یعنی عقل سے کام لے لیں. تدبر کا مطلب گہرا ہے کہ ایک بات کا معنی، ایک بات سن کر آپ اس کے معنی پر غور و فکر کریں، اس کا معنی کیا ہے. اور ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، بڑی افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے باطن کی جو بھی خبر ہے وہ اس کے لیے غیر اہم ہے. باطن غائب. اور مومن کی جو صفات میں پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں بیان کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو باطن پر یقین رکھتے ہیں، جو نظر نہیں آ رہا اس پر یقین ہے ان کا. اچھا، میں آپ کو ویسے بات کر رہا تھا کہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں یہ بات کہ جو بات ہمیں قرآن میں لکھی بھی مل جائے اس پر آپ نے پھر سوچنا نہیں ہے. یعنی سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنی عقل نہیں لڑانی، بس سننا ہے اور یقین کرنا ہے.
کیونکہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہے، ہمارے پاس تو جو عقل ہے وہ تو مٹی کی عقل ہے، مادی. ہمارے آپ کو یہ معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری جو پہنچ ہے وہ صرف حواس خمسہ تک ہے. جو چیز بھی ہمارے حواس سے، یعنی جو اس کو انگلش میں سینسز کہتے ہیں، اس سے باہر ہو جائے تو وہ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اور یہ باتیں ہمیں عقل سے پتہ نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا تم میرے ہو، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، مطلب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو میرے ہو. خلقت بیدی والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصورکم، جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے. خلقت بیدی کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ انسان کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور سے ہے، روح نورانی ہے. جیسے کہ ہم عام طور پہ سنتے چلے آتے ہیں کہ ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا. تو اکیلے یہ ملائکہ نہیں ہے، ویسے تو کل کائنات ہے، اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن انسان یعنی میں اور آپ، اس کا مادہ، ہماری روح کا جو تخلیق ہے وہ نور سے ہوئی ہے. خیر میں اتنی بات کروں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بات اللہ فرمائے قرآن میں ہو یا رسول اس کی خبر دیں، آپ اس پر ایسے مان لیں کہ جو بات آپ کی سینسز میں آتی ہے اس سے زیادہ یقین کر لیں آپ. مطلب آپ کے سامنے ایک آگ، چولہا جل رہا ہے جس کو آپ محسوس بھی کر رہے ہیں، تپش کو وغیرہ جو دیکھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، سینسز کام کر رہی ہیں، تو آپ پہ یقین ہے کہ یہ آگ ہے اور مجھے جلا دے گی. اس سے زیادہ یقینی بات یہ ہے، نہیں جو آپ کی نظر آ رہی ہے اس میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جو سینسز ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن اللہ جو ہمیں بتا رہا ہے، جس کی خبر دے رہا ہے، وہ اس سے زیادہ یقینی ہے، ہماری سینسز سے زیادہ یقینی ہے. تو بہرحال خیر میں یہ آج کا جو میرا موضوع ہے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی توفیق سے میں اس پہ بات کروں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یقینی نجات. اچھا ایک بات، اب دیکھیں میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا، نہیں کرتا. میرے پاس یہی دو ذرائع ہیں علم کے، قرآن اور نبی کی بات. سبحان اللہ، یہ علم کی بنیاد ہے، یہ علم ہے جو اللہ نے فرمایا اور نبی نے جس طرح اس کی تشریح. اچھا میں اللہ کا عذاب کی بات کر رہا. دیکھیں دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہاں دنیا کی زندگی امتحان ضرور. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، سورہ ملک کی آیت ہے، اور بھی ہیں ایسی آیت، تاکہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، حسن عمل. آپ کا عمل صالح نہیں ہے تو شدید عذاب آپ کو ہوگا. یہاں تو ہم نے جو عمل صالح ہے وہ تو کہتے ہیں یار وہ ہم اتنے مومن تو نہیں بن سکتے، یہ تو صالحین کا کام ہے، یہ ہے وہ ہے. صالح بندہ بننا ہم نہیں چاہتے.
ہمارے لیے یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہماری اپنی سوچیں ہیں، لیکن جو اللہ بتاتا ہے قرآن میں جو بات ہے وہ الگ ہے. ہماری سوچ، ہم تو مادی سوچ ہے ہماری. تو دنیا کی زندگی تو ہم امتحان نہیں سمجھتے، لیکن یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے. اس امتحان اگر ہم دیں گے، نیت کریں گے، سمجھ لیں گے کہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے اور کیا ہے، تو پھر جب آپ امتحان میں بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے اس کے لیے، تو پھر آپ پاس ہو جائیں گے، پھر آپ کو شدید عذاب نہیں ہوگا. لیکن بڑی اہم بات، لیکن اگر زندگی کو آپ نے دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا اور دنیا کی کامیابی کو بھی آپ نے حقیقت سمجھ لیا، پھر تو آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے گا، آپ دنیا دار بن جائیں گے. پھر اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہم نہیں رہے گا. دیکھیں میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، اہم نہیں رہے گا. آج دیکھ لیں قرآن کو تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہے قرآن. یہ بات اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جو چیز بھی ہماری حقیقت سے، ہماری کامیابی سے تعلق رکھتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارے دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری ساری دین کی عمارت قائم ہے، وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. ان تینوں چیزوں کو ہم، اس کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. بس یہ ایک میں بات کہہ رہا ہوں، دلائل تو مطلب میں دیتا رہتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں. توحید، رسالت اور آخرت کو ہم نہیں مانتے، اس کی نہ جانتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں. اور اگر کوئی بتا بھی دے اللہ کا بندہ، تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میری تھوڑی سی لائف ہے دعوت، تو 40-45 سال میں میری بات کوئی نہیں سن کے دے رہا، سن کے بھی نہیں دے رہا. یعنی ظاہر ہے کہ میں تو ایک کثیر تعداد سے مخاطب ہوں، اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوشل میڈیا وغیرہ کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے بات ہم پہنچانی آسان ہو گئی ہے لوگوں تک. پہلے تو بڑا مشکل تھا، اور بڑی جدوجہد و محنت، تو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ماننا تو درکنار. ہاں جو سن لے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جیسے کہ رسولوں کی بات، جو بھی رسول آیا عام طور پہ اس کو جھٹلایا گیا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، قرآن میں ہے، تمام رسولوں کو ابتدا میں جھٹلایا گیا. جو بنی اسرائیل کا عروج کا زمانہ تھا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا، وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے الزامات لگائے اس قوم نے ان پر، سلیمان علیہ السلام پہ اور پھر اس طرح داؤد علیہ السلام پہ. ان کی کتابوں کو دیکھ لیں. خیر بہرحال میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ کا عذاب. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب آپ آئے ہیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، دنیا میں جب آپ آئے ہیں اور جب جائیں گے، جانا یقینی ہے. اب جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس واپس جائیں گے. کلن الینا راجعون، ہر ایک میرے پاس آؤ گے. وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا، تم سب کو میں اکٹھا کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پاس تمہاری حاضری اکیلے ہو، یأتینا فردا، اکیلے آؤ گے میرے پاس. ہمیں یقین ہی نہیں آتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بڑے افسوس کی بات. خیر جب ہم رب کے حضور کھڑے ہوں گے یا رب کے دربار میں جائیں گے، یا تو ہمارا چہرہ جو ہے وہ یا تو کالا ہوگا یا سفید ہوگا. آج امت مسلمہ کا چہرہ کالا ہے، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے.
اللہ کی بات اور رسول کا طریقہ اس کے لیے کوئی قابل غور چیز نہیں ہے۔ رسمی طور پہ آپ کچھ رسومات پر عمل کر لیں تو اس کا دین کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ یہ بڑے افسوس سے میں بات کر رہا ہوں، مسجد کے ممبر سے دین نہیں بیان ہو رہا، قصے، کہانیاں، فرقواریت، یہ وہ۔ آپ دیکھیں، میری اتنی زندگی ہو گئی ہے 68 سال، تو ظاہر ہے کہ میں تو کوئی امام مسجد تو ہوں ہی نہ خطیب ہوں، اور جب بھی جاتا ہوں تو دین نہیں بیان ہو، فروعات، مسائل، دین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بیان ہونے چاہیے، لیکن وہ تو ضروری ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ نماز تو مومن پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہم تو مومن ہی نہیں ہیں سرے سے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا تو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، ہمارا مقصود اور محبوب اور مطلوب تو دنیا ہے۔ یہی بات ہے نا، ہمارا تو اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، ہمارا عمل، ہر عمل میں نفسانیت ہے، للہیت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھیں اور غور کریں اس بات پہ تو خیر، میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے یقینی نجات۔ دیکھیں، حقیقت کو جاننا ضروری ہے، اور یہ بات میں کہہ کے ایک بات کہہ دوں، پھر بات کو اللہ کی عطا سے آگے بڑھاؤں گا کہ جب جائیں گے آپ یہاں سے، یہاں پر تو آپ کا اختیار ہے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق کو قبول کریں یا نہ کریں، حق کے مطابق عمل کریں یا نہ کریں، اور دین کو کھیل تماشا بنا لیں یا نہ بنائیں، یہاں تو اختیار ہے، لیکن جب جائیں گے تو اختیار واپس لے لیا جائے گا آپ سے، پھر آپ کو نتائج کا بھرپور سامنا کرنا ہوگا، زبردست پٹائی شروع ہو جائے گی آپ کی یہاں قبر میں، عالم قبر میں، عالم برزخ میں، اور پھر جو ہے صبح و شام آپ کو آگ پر پیش کیا جائے گا، آگ آپ پر پیش کی جائے گی کہ بھئی یہاں جانا ہے تم نے۔ کس کو پیش کی جائے گی؟ آج کے مسلمان کو، کیونکہ یہ تو فرعون بنا ہوا ہے، کہتا ہے میں ہوں بس، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ فرعون اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ شاعر نے کیا خوب بات کی ہے نا کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون رہا، لیکن او رعون بودو ما رعون نیست۔ میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے۔ یہاں بھی ہر شخص اپنی ذات میں، اپنی جہاں اس کی ہوتی ہے نا، وہاں فرعون بن جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے نہیں ماننی۔ گھر میں آپ دیکھ لیں، عورت ہے، مرد ہے، عورت کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے کسی کی بات نہیں، نہ اللہ کا حکم میں نے سننا ہے دل کے کانوں سے، نہ نبی کی بات ماننی، میں اپنی مرضی کروں۔ یہ خواتین اپنے رویے پر غور کریں، مرد حضرات کسی سے کم نہیں ہیں، ہم سب، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں صرف خواتین، یا انسان جو ہے یہ کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، میں نے نافرمانی کرنی ہے۔ کون کہتا ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے میں نے نہیں ماننی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، روز و شب ہماری زندگی کی بنیاد نافرمانی سے شروع ہوتی ہے، بغاوت سے شروع ہوتی ہے، سرکشی بنیاد ہے ہماری زندگی۔ انہو طغی، اذهب الى فرعون انہو طغی۔ تو حد سے بڑھ گئے ہم، حدود، اللہ کی حدود کیا ہیں ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے، اور حدود اللہ کا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا تذکرہ کیا ہے، من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔
اب حدود تو ہر چیز میں دین تو مکمل ہے. جہاں پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں یا قرآن میں، تو یہ تو نہیں کہ صرف وہاں تک محدود ہے. جو بھی اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اللہ معبود ہے اور نبی واجب الاتباع ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کوئی رسول میں نے نہیں بھجوائے لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم ہے. تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے. خیر، میں آپ کو بات کر رہا تھا، دیکھیں یہاں سے جب جائیں گے آپ تو آخرت کیا ہے؟ نتیجہ ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جب میں تمہیں جمع کروں گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن سود و زیان کا اس دن پتہ چلے گا. اور ایسے نہیں کہ کوئی یعنی وہاں ٹولیاں الگ ہوں گی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ان میں فرق کر دوں گا. مومنین صالحین کی ٹولی الگ ہوگی اور مجرمین کی ٹولی الگ ہوگی. آج کا مسلمان مجرمین کی ٹولی میں ہوگا. مجرم ہے، یہ باغی ہے اللہ کا، کھلم کھلا بغاوت ہے. اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری دی تھی وہ ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی کے بعد دین کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ پوری دنیا کے لوگوں تک دین کو پہنچانا، اس کی وضاحت کرنا قولاً اور عملاً ہماری ذمہ داری. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا مطلب ہے اس کا؟ کذالک جعلناکم امۃ وسط لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. کیا ہم اپنے عمل سے باقی دنیا کے لوگوں تک ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم تو بغاوت کا، سرکشی کا ایک نمونہ ہے. شیطان ہمارا ساتھی، رحمان کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے اور شیطان ہمارا ساتھی بن چکا ہے. دیکھیں، میں قرآن کی آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اگر میں آیت نہ بھی پڑھوں تو بات میں قرآن کی کروں گا. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا. کون ہے یہ؟ آج کا مسلمان. اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فہو لہ قرین، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. یہ ایک نام نہاد مسلمانوں کو شیطان بہکاتا رہتا ہے سیدھے راستے سے، اور یہ مسلمان، نام نہاد مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. دیکھ لیں، عام پوری امت کا رویہ دیکھ لیں. ہم سب 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک نہیں ہے، 57 امام ہیں. ظاہر ہے کہ ہر مملکت کا ایک امام ہے، ایک بڑا ہے، ایک حکمران ہے. 57 حکمران ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُ، باطل کے مقابلے میں ہم ایک ہاتھ ہیں. یہاں تو ہر مملکت کا اپنا حاکم ہے، اپنے بادشاہ ہیں، اپنے جو بھی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ہم اتحاد نہیں ہے. اور مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں ہے، وہ کہاں، بس ایسی بات ہے. دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے. قرآن میں آیت ہے سورہ مزمل میں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. کیسے تم بچو گے اے نام نہاد مسلمانوں اگر تمہارا یہی رویہ رہا ناشکری کا
ان کفرتم، انکار اور ناشکری. دیکھیں میں آیات پڑھ رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تو کیا اپنے اوپر فٹ کرنا، بس ہمیں یہ کہا جاتا ہے بھئی جو کافروں کے لیے مضمون ہے وہ مسلمانوں پر فٹ نہیں کرو، تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہے کہاں؟ یہ تو کافر نما مسلمان ہے، کافرانہ روش ہے، مشرکانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے، پوری امت باغی ہے. میں بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ دیکھ لیں جو علماء ہیں فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور میں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس کا مفہوم بیان کروں گا اللہ کی عطا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالات، آج کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو، پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ اس وقت اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا. مساجد آباد ہوں گی لیکن اس میں ہدایت نہیں ہوگی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئیں کہ اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مساجد میں ہدایت نہیں ہے. اور باقی آپ دیکھ لیں، ممبر سے دین نہیں بیان ہو رہا. جو بنیاد ہے، دیکھیں پہلے تو ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے، جو مسائل ہیں، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یا جو روزے کے مسائل ہیں، قربانی کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زور اس پہ ہے کہ غسل کا طریقہ سیکھ لو، وضو کا طریقہ سیکھ لو. ایک ہمارے بین الاقوامی شہرت یافتہ مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی تم سب کی نماز غلط ہے. وہ بھی نماز کی بات کرتے ہیں، وہ بھی وضو کی بات کرتے ہیں، وضو کا طریقہ سیکھو اور یہ مسائل سیکھو، جبکہ ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں. ہمارے دل میں دنیا ہے، یقین دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے. تو پھر تم ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کہ وہ جن کو دین کی الف بے نہیں معلوم. آپ کو پتہ ہے عبادت، دین، ذکر الہی اور جہاد فی سبیل اللہ، تزکیہ نفس، قلب سلیم، مکمل دین، یہ کچھ بھی ہم نہیں جانتے. بس نام ہے، نام سنے ہوئے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زبانی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اسی طرح ایسے ہیں. رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، میلاد بنانی ہے کہ نہیں بنانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم یعنی عالم غیب ہیں نہیں ہیں، حاضر ناظر ہیں نہیں ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، حیات ہیں، ممات ہیں. اس پر بحثیں ہو رہی ہیں. عید میلاد کا مہینہ آتا ہے تو بس ایک دو گروہ بڑے بڑے بن جاتے ہیں. منانی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں نہیں منانی. پہلے اسلام تو قبول کرو، پھر دین کی جو آپ باتیں ہیں. ہمارا تو یہی ہے، مزاروں پہ مت جاؤ، مردوں سے مت مانگو، یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں. بھئی پہلے یہ کوئی عجیب سی صورتحال ہے، اس پہ آپ سوچیں ذرا، اور میں جو کہنا چاہتا ہوں اس پر بھی آپ سوچیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.